الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، میرے معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جس کا تعلق موت سے ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت کے معنی موت، جسرن کے معنی ہے پل۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ موت ایک پل ہے۔ یوصلو کے معنی ملاتا ہے اور حبیب کے معنی دوست کے آتے ہیں۔ تو حدیث شریف کا پورا ترجمہ یہ ہوا کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تسلی دیتے ہیں کہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ایک پل کی طرح سے ہے، اور اس پل سے پار ہوتے ہی انسان اپنے حبیب یعنی اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ زندگی کے ختم ہونے اور جسم سے روح نکل جانے کو موت کہتے ہیں۔ اسی کو ایک شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے: زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ یعنی انسانی اجزاء کے علیحدہ علیحدہ ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت کے لفظ سے کانپتے ہیں۔ ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں۔ ایک قصہ یاد آیا۔ ایک لڑکا تھا، جب وہ ہوش والا ہوا، کچھ سمجھدار ہوا، تو ایک روز اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ اماں جی، میرے دادا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ مر گئے۔ پوچھا کہ دادی کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ وہ بھی مر گئی ہیں۔ پوچھا میرے باپ کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ وہ بھی مر گئے۔ پوچھا میرے چچا کہاں ہیں؟ کہنے لگی بیٹا وہ بھی مر گئے۔ اسی طرح اور دو چار آدمیوں کے بارے میں پوچھا اور سب کے لیے یہی جواب ملا کہ بیٹا وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ لڑکا بہت گھبرایا اور کہا کہ اس گھر میں تو موت ہی موت ہے، لہذا یہاں سے بھاگو ورنہ ہم بھی مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ گھر سے نکل کر چل دیا۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے اور خوب گرد و غبار، دھول مٹی اڑا رہے تھے۔ یہ لڑکا کترا کر بچ کر چلنے لگا کہ گرد و غبار، دھول مٹی اس کے کپڑوں پر نہ پڑے۔ اس کو راستے سے ہٹتے ہوئے دیکھ کر ایک لڑکا بولا کہ میاں مٹی سے بھاگتے ہو؟ اس وقت بھاگ کر کہاں جاؤ گے جب تمہیں موت آئے گی اور سینکڑوں من مٹی تمہارے اوپر ڈالی جائے گی۔ وہ لڑکا اور گھبرایا کہ موت سے ڈر کر تو بھاگتے تھے، یہاں بھی موت ہی سننے میں آئی ہے، لہذا ہم جنگل میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچا جہاں انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک ہاتھی اس کی نظر پڑا جو اس کی طرف دوڑ رہا تھا۔ یہ بہت پریشان ہوا کہ موت کے ڈر سے گھر سے بھاگے تھے، جہاں ممکن تھا کہ کچھ دیر سے موت آتی، لیکن یہاں تو ابھی موت آ رہی ہے۔ اس ہاتھی سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ خیر اس نے بھاگنا شروع کیا، ہاتھی نے پیچھا کیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک کوٹھری نظر آئی،
جو چاروں طرف سے بند تھی، اور ایک چھوٹا سا دروازہ اس کوٹری کا تھا جو بند تھا۔ اس نے سوچا کہ اسی کوٹری میں گھس جائیں تو ممکن ہے کہ ہاتھی سے بچ جائیں، کیونکہ ہاتھی اس میں نہیں داخل ہو سکتا۔ چنانچہ یہ لڑکا دوڑ کر اسی کوٹری کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر دیکھا کہ ایک طرف سانپ ہے اور دوسری طرف بڑا بچھو ہے۔ آہٹ پا کر سانپ نے سر اٹھایا، ادھر بچھو نے بھی اپنا ڈنک ہلایا، اور ادھر دروازے پر، کوٹری کے دروازے پر ہاتھی بھی آ پہنچا اور سونڈ کو آگے بڑھایا۔ اب جدھر دیکھیے ادھر موت ہی موت ہے۔ آخر کار یہ شخص چلا کر سجدے میں گر گیا کہ اے اللہ، میری جان تیرے ہی ہاتھ میں ہے، چاہے زندہ رکھ چاہے مار دے، اے خدا مدد فرما۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے مجھ سے مدد مانگی ہے، دیکھ تیری جان میں کیسے بچاتا ہوں۔ سانپ آہستہ آہستہ چلا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ بچھو نے بھی دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور ہاتھی کو سونڈ میں ڈنک مار کر باہر نکل گیا۔ ہاتھی بڑے زور سے چلایا اور اسی جگہ ڈھیر ہو گیا۔ جب اس شخص کو اطمینان ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے تو باہر نکلا، اور اسے یقین ہو گیا کہ موت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مَّشَيَّدَةٍ، کہ تم کو موت پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ تو موت سے کسی صورت میں چھٹکارا نہیں ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے، اس میں ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب لوگوں کی موت آتی ہے تو وہ لوگ نہ ایک سیکنڈ پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ ایک سیکنڈ پہلے جا سکتے ہیں، یعنی موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ملک الموت حاضر ہوئے اور ایک شخص کی طرف بار بار دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ چلے گئے۔ وہ شخص گھبرایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور، یہ شخص مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا، مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجھے مار ڈالے گا، لہٰذا آپ ہوا کے ذریعے سے مجھے ہندوستان پہنچا دیجئے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چرندوں پرندوں پر، ہواؤں پر حکومت تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو اللہ سے دعا کی اس شخص کے بارے میں، اور ہواؤں کے ذریعے سے اس کو ہندوستان پہنچا دیا۔ شخص نے کہا کہ آپ مجھے ہندوستان بھیج دیجئے تاکہ میری جان بچ جائے، کیونکہ ہندوستان بہت دور ہے، یہ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس نے فوراً اسے ہندوستان پہنچا دیا۔ جیسے ہی یہ شخص ہندوستان پہنچا، ویسے ہی ملک الموت نے اس کی روح نکال لی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں پھر حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ آپ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے، اور وہ شخص ڈر گیا۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ حضور، اسے ڈرانے کے لیے اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا، بلکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس وقت میں اس کی روح ہندوستان میں قبض کروں، اور جب میں یہاں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو میں بڑے تعجب میں پڑ گیا کہ آیا یہ وہی شخص ہے یا کوئی دوسرا شخص ہے۔ اتنے میں آپ نے اپنے خدا سے، اللہ سے مدد کی، اپنی دعا کی، اور ہوا کے ذریعے سے وہ ہندوستان پہنچ گیا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو بھائیو، موت اپنے وقت پر آئے گی، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب تک موت نہیں آتی ہے کوئی مار بھی نہیں سکتا۔ مشہور واقعہ ہے کہ اکبر کو اس کے چچا نے توپ کے سامنے بٹھا دیا تاکہ اڑا دیا جائے، مگر توپ نہ چلی۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ 1857 عیسوی میں علماؤں نے شاملی کے میدان میں ضلع مظفر نگر میں انگریزوں کے ساتھ جہاد کیا ہے،
جس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ سامنے سے ایک گولی آئی، ان کی پیشانی میں لگی اور کاٹ کر نکل گئی، یہ زمین پر گر گئے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ان کے سر پر ہاتھ لگایا اور فرمایا کہ اٹھو بیٹا، پھر لڑو۔ یہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر لڑنے لگے۔ ایک شخص ابھی زندہ ہے، انہیں فسادات کے وقت لوگوں نے اٹھا کر چلتی ہوئی ریل کے نیچے پھینک دیا، پوری ریل ان کے اوپر سے گزر گئی۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص لیٹا ہوا ہنس رہا ہے اور اس کے بدن پر ذرہ برابر بھی خراش نہیں ہے۔ تو بھائیو بالکل یقین رکھو، جب تک موت کا وقت نہیں ہوگا کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی ہتھیار، حتیٰ کہ ایٹم بم بھی کارگر نہیں ہو سکتا۔ آپ ویتنام کو دیکھیے کہ جتنی وہاں کی آبادی ہے اس سے کئی گنا زیادہ امریکہ نے وہاں بم برسائے ہیں کہ ایک ایک آدمی پر سینکڑوں بم کا حساب بیٹھتا ہے۔ تو کیا ویتنام والے ختم ہو گئے؟ ہرگز نہیں، صرف وہی لوگ مرے جن کی موت تھی، اور جس کی موت ہوگی وہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ بس ہمیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد خدا سے مل جائیں گے اور یہ دنیاوی تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اگر موت سے ڈرو گے تو موت تمہارا پیچھا کرے گی، اور اگر موت کے لیے تیار رہو گے تو موت دور بھاگے گی۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، اسی لیے گھاس مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ پہلے لوگ موت سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ راہ خدا میں جان دینے کے لیے فوراً نکل پڑتے تھے۔ بڑوں کا کیا ذکر، چھوٹے چھوٹے بچے میدان جنگ میں اتر جاتے تھے اور بڑے بڑے بہادروں کی جان لینے پر تل جاتے تھے۔ چنانچہ معاذ اور معاوض، دو چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو ہلاک کر دیا۔ محمد بن قاسم جیسے 15 سالہ لڑکے نے سندھ کے راجہ داہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سید سالار مسعود غازی اپنے باپ کے ساتھ موت سے کھیلتے ہوئے غزنی سے نکل کر بارہ بنکی ضلع میں سترکھ تک پہنچ گئے۔ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ بہرائچ میں کچھ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ اگرچہ کم سن تھے مگر سپہ سالار کی طرح لوگوں کو ساتھ لیا اور ماں باپ کا ساتھ چھوڑ کر سیدھے بہرائچ پر دھاوا بول دیا اور دیو جیسے انسانوں کو پارا پارا کر دیا۔ یہ طاقت ان میں کہاں سے آئی؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے صدقے میں پائی۔ جب ایک شخص سچے دل سے یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر اس کے دل میں خوف و ہراس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ وہ بڑے بڑے بہادروں کو گھاس مولی سے زیادہ وقت نہیں دیتا، کیونکہ اسے تائید غیبی حاصل ہوتی ہے اور بے شمار فرشتے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ موحد ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے اور خدا اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اسی کو کسی نے کیا خوب بیان کیا ہے، اللہ والے کے قدموں پر چاہے سونا ڈالو یا اس کے سر پر تلوار رکھو، اللہ والے کے قدموں پر چاہے سونا ڈالو یا اس کے سر پر تلوار رکھو، اسے کسی چیز سے لالچ اور خوف نہیں ہوتا، بس توحید کی بنیاد یہی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب تک ہماری موت نہیں ہے ہمیں کوئی مار نہیں سکتا، ہماری فتح ہوگی، اور اگر ہماری موت ہے تو ہم مریں گے اور شہید ہوں گے، ہماری ساری مصیبتیں دور ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں ہر جگہ گھومتے رہیں گے۔ موت تو ایک پل ہے، اس سے پار ہوتے ہی ہم خدا سے مل جائیں گے، اور اس طرح سے ملیں گے جیسے ایک دوست اپنے دوست سے ملتا ہے، یعنی سوائے آرام کے تکلیف کا کوئی وہم و گمان نہیں۔ بس اے مسلمانوں، موت کا ڈر چھوڑ دو، خوف و ہراس اپنے دل سے نکال ڈالو، بزدلی سے دور ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ کر کے اس کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار رہو۔ فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے اور کوئی بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔